قائد شہید شہداء ملت جعفریہ اپنے مرحومین اس مقدس مقام کو بنانے والے حضرات کے مرحومین، اس بارگاہ کی آبادی میں آج تک اپنے سر ڈالنے والے حضرات کے مرحومین کے لیے کل جو جلوس نکلا 2 دن مجلس ہوئی، اس میں جن صاحبان نے جس رنگ میں اپنا حصہ ڈالا ان کے مرحومین کی تربیت ارواح کے لیے، میرے مرحوم والدین، مرحوم بھائی اور ان مومنین و مومنات کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا لا کل شیء قدیر۔ صلوات بر محمد و اہل بیت محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد محمد وعجل فرج آل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما لا بقية الله الأعظم روحي وارواح العالمين لتراوي مقدمه الفداء، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيلة إليك 4 خصال، القناعة وترك الحقد ومجالسة أهل الخير، صلاة نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میں اب خدمت میں عرض کروں کہ یہ آج کی مجلس کی بہت ساری مناسبتیں ہیں۔ ایک تو وہ مشہور نعرہ یوم عاشورہ کل ارض کربلا، ہر دن 10 محرم کا دن ہے اور ہر سرزمین سرزمین کربلا ہے، اور یہ آپ لوگ نسبت دیتے ہیں اس کو 10 محرم کے ساتھ، اس 31 مئی کو 18 ڈیٹ کو، بہرحال یہ سارا سال مولا حسین کا ہے، سارا سال غداری ہوتی ہے، ہر دن عاشورہ کا دن ہو سکتا ہے، ہر زمین سرزمین کربلا ہو سکتی ہے۔ میں نے اب خدمت میں عرض کرنا ہے کہ آج کا دن جب ہم نسبت دیتے ہیں اس کو 10 محرم کے ساتھ، تو کربلا میں 10 محرم کو کس کے خلاف جنگ تھی؟ تھوڑی تھکاوٹیں اتار کر
کو سمجھ آ رہی ہے وہ نہیں آ رہی؟ اللہ دس محرم کو کس کے خلاف جنگ تھی، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس وقت کس کے ساتھ ہیں، ہم کس کے ساتھ ہیں۔ میں ایک قصیدہ پڑھوں گا، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ تک یہ بات پہنچانے کے لیے کہ 10 محرم کربلا کو کس کی جنگ کس کے ساتھ تھی۔ ایک قصیدہ میں پڑھوں گا، 4 مصرے ہوں گے اس قصیدے کے۔ اس سے پہلے میں وہ کل کی بات کہ خود مومن نے کہا ہے، میرے اپنے ذہن میں بھی تھا کہ میں اس کو مکمل کروں۔ اچھی بات ہے کہ ہماری مجلسوں میں ایسے لوگ آتے ہیں جن کو یاد ہوتا ہے کل پڑھنے والے نے کیا پڑھا تھا، مگر عام طور پر مجلسوں میں آنے والوں کو لنگر کے سوا یاد ہی کچھ نہیں رہتا۔ وہ کہتے تھے لنگر کا بندوبست بڑا لوٹ تھا، باقی کوئی پتہ نہیں پڑھنے والے نے کیا پڑھا۔ میں نے لنگر ٹھیک ٹھاک کھایا تھا، بس اٹھتے وقت لوگوں نے جگایا کہ مجلس مک گئی ہے۔ لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ہماری مجلسوں میں ایسے لوگ آتے ہیں کہ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے نے کل کیا پڑھا تھا۔ کل میں نے ایک بات شروع کی تھی، ٹائم تھوڑا تھا کل، تو میں نے کہا شاید میں وہ پڑھ لوں گا، لیکن وہ بھی نہ پڑھ سکا۔ وہ بات آج مکمل کرتا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا، اس کے بعد میں وہ قصیدہ پڑھوں گا۔ جب میں معراج پہ گیا تو معراج پہ مجھے خالق کی ذات نے جنت بھی دکھائی پوری، جہنم بھی پوری دکھائی۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ نے خود فرمایا کہ میرے اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے۔ اچھا، حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے، ہر دروازے پر جو عنوان تھا وہ شیعہ کا پاکیزہ کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ولی اللہ۔ یہ دیکھیں، یہ خود قبلہ بھی بہت مزے کی بات کر گئی۔ خدا رحم ہے، ماشاءاللہ بجمع میرا رنگین ہے، اس میں وہ ٹانگے کی سواریاں نہیں ہیں، سارے ہر قسم کے ماشاءاللہ ہر فکر کے لوگ موجود ہیں۔ خدا رحم پڑھنے والوں کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیا کرے، عقیدہ خاص طور پر عقیدہ خراب نہیں کرنا، بگاڑنا نہیں ہے پڑھنے والوں کی وجہ سے، کیونکہ آپ کا جو پاک کلمہ ہے نا، پاکیزہ کلمہ، یہ کلمہ وہ بھی پڑھتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ ہر اذان کے بعد اذان ختم ہوتی ہے تو ہر شیعہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اس میں 3 عہدے ہیں کل، ایک رب کا عہدہ، ایک نبی کا اور ایک نبی کے وسیع کا۔ تھوڑی چپ تو صدقے، 3 عہدے ہیں نا کلمے میں، 3 عہدے۔ جنت کے دروازے پر یہی کلمہ لکھا، کلمے میں خالی 3 عہدے بتائے ہیں۔ ایک رب کون ہے، نبی کون ہے، نبی کا وسیع کون ہے، چوتھا عہدہ کوئی نہیں ہے۔ اور تیرا کلمہ فیصلہ کرتا ہے، کلمہ ذاکر مولوی ماتمی ولن سارے پڑھتے ہیں، تیرا کلمہ فیصلہ کرتا ہے۔ رب کی سیٹ پر صرف اللہ، آپ کسی کے چکر میں نہیں پڑھنا۔ یہ جو سوغاتیں آتی ہیں نا، آپ ملتان سے بہاولپور سے ان کے چکروں میں نہیں پڑھنا، لاہور والوں کے چکر میں نہیں پڑھنا۔ عقیدہ لاہور سے نہ لیا کر، عقیدہ یثرب اور مدینہ سے لیا کر۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو بتایا جاتا ہے۔ جادلی میں نے خود سنا ایک صاحب کو، انہوں نے کہا خدا کتنے؟ مجمع نے کہا ایک، انہوں نے کہا تو شیعہ تو انہوں کہے تو صحیح نہیں، خدا کتنے؟ انہوں نے کہا سنیوں دا خدا ایک ہے۔ یہ بھی قبلہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم اپنے مردے کو بھی توحید پڑھاتے ہیں، یہ ٹھیک سے بات بالکل ترکیب میت میں سے توحید پڑھاتے ہیں، تو پھر سوچنے کی بات ہے پھر ہم پہ شرک کے تہمت لگتی کیوں ہے؟ تو میں کہنا چاہتا تھا، لیکن میں نے کبھی لقمہ نہیں دیا پڑھنے والے کو، گھر کو آگ لگ رہی ہے گھر کے چراغ سے، یہ اندر سے آگ لگی ہوئی مگر نہ۔ اور معصوم نے خود فرمایا تھا، معصوم نے فرمایا تلوار فناس و محاسن کلامنا لن تبعونا، فرمایا ہمارا مذہب اتنا پاکیز ہے، اگر تم ہمارا صحیح تعارف کرواؤ گے لوگ ہمارے پیروکار بن جائیں گے۔ مذہب اتنا بھی ہے اور بے عیب اور لارعیب مکتب ہے۔ تو میں یاد کر رہا ہوں، وہ صاحب کہہ رہے تھے جاتی میں، انہوں نے کہا جناب یہ سنیوں کا خدا ایک ہے، ہمارے 17 خدا ہیں۔ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ایک تو اللہ ہے نا، 2 ماں باپ، دعا نہیں پڑھتے ہو ربا یونی صغیرہ رب ارحمہما کما ربا یونی صغیرہ، ہاں حالانکہ
کہ جو رب ہے اس کے سپیلنگ ہے رے بے بے، ری اور دو بے اس کے سپیلنگ ہے، اور ربا یا کے سپیلنگ ہے رے بے یہ، رے بے بے یہ رب کے سپیلنگ، اور ربا یا کے سپیلنگ رے بے یہ۔ ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کمال ڈٹھائی کے ساتھ، بندے بیچارے پریشان تھے آگے، تو یہ عہدے تین ہے، پڑھنے والوں کے چکر میں نہ پڑھ، عہدے تین ہے، تیرا کلمہ بتا رہے، کلمہ، لیکن موٹی موٹی باتیں یاد رکھا کر، زیادہ باریکیوں میں نہ جایا کر، موٹی سی بات ہے۔ کلمے میں کلمہ ہر شیعہ پڑھتا ہے، اس میں تین عہدے ہیں، خدا، نبی، نبی کا وسیع۔ خدا کے اس سیٹ پر خالی ایک ہستی جس کا نام اللہ، ٹھیک ہے، اور نبی کی سیٹ پر آخری ہستی پاک پیغمبر، اور وسیع نبی کی سیٹ پر پہلی ہستی علی ابن ابی طالب۔ وگرنہ میں ایک بات، میں آپ کو ایک علمی لطیفہ سنا لوں، پھر میں آگے بات کو بڑھا، تو آج میں پتہ نہیں کتنا پڑھوں گا، یہ تو آپ کی فرمائش پر پڑھ رہا ہوں، آنے میں مجھے کوئی دن میں کل کبھی آج پڑھنے، کل بھی ٹائم تھوڑا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ میں عرض کروں آپ کو کہ یہ علمی لطیفہ سنو، گھڑی نہ دیکھیں بالکل، علمی لطیفہ سناؤں گا آپ کو۔ علمی لطیفہ یہ، وہ ایک اہل سنت اس نے کہا کہ ساڑھا شیعہ تکیہ درولا ہولی ہولی مقدہ پیا، کس طرح؟ اس نے کہا نہیں، 3 سیٹیں تھیں، رب، نبی، نبی کا وسیع، یہ 3 سیٹیں تھیں، تینوں پر کینڈیڈیٹ تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، جو آخری سیٹ تھی نا وسیع مصطفیٰ والی، اس پر مقابلہ تھا، نبی کی سیٹ پر مقابلہ کوئی نہیں تھا۔ ہم دونوں گھر کہتے تھے محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے، رب کی سیٹ پر بھی کوئی مقابلہ نہیں، شیعہ بھی کہتے تھے اللہ رب ہے، ہم بھی کہتے تھے اللہ رب ہے، مقابلہ آخری سیٹ پر تھا۔ شیعہ کہتے تھے نبی کے وسیع کی سیٹ پر علی ابن ابی طالب جیتے ہیں، ہم کہتے تھے نہیں، ایکسپیرینس اور ایج کے اعتبار سے فلاں صاحب، نام نہیں لیتا، دنیا میں بھی صدا ہے، فلاں صاحب نبی کی سیٹ پر جیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب جب کنٹیسٹ ہوتا ہے نا، اگر الیکشن سے پولنگ سے پہلے ایک پارٹی اپنا امیدوار نیچے والی سیٹ سے اٹھا کر اوپر لے جائے، وہ سیٹ بلا مقابلہ ہو جاتی ہے۔ لطیفہ میں پڑھے تو سمجھ کوئی نہیں آئی۔ انہوں نے کہا جناب شیعہ سنی کا جو جھگڑا تھا وہ رب پہ جھگڑا نہیں تھا، نبی کی سیٹ پہ جھگڑا نہیں تھا، وہ نبی کے وسیع کی سیٹ پہ جھگڑا تھا۔ اب شیعہ کہنا شروع ہو گیا علی تو رب ہے، یہ سیٹ خالی ہو گئی ہے، یہ اب ہماری ہے، آگے ہماری سیٹ ہمارا۔ دیکھو یاد رکھو، شرک یہ وہ قمیص ہے جو شیعہ کے ناپ کی نہیں ہے، سو چپ ہو گئے۔ دیکھو نا، شرک کی قمیص باقی ہر فرقے پہ پوری آ جاتی ہے، شیعہ پہ پوری نہیں آتی۔ جو کپڑے تیرے ناپ کے نہ ہو، اگر پہلے گردن پہن لے گا تو بازو نہیں گزریں گے، پہلے باپ والے سے سر نہیں گزرنا، کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ شیعہ کے ناپ کی 3 چیز۔ نبی فرماتے اوپر جو جنت کے ہر دروازے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ کلمہ لکھا ہوا تھا پاکیزہ ہر دروازے پر۔ نیچے ہر دروازے پر 4 باتیں تھیں، کلو کلمتیں خیرن لمن یعلم فیعمل بہا، ان میں سے ایک بات اتنی قیمتی ہے وہ جان کر عمل کرنے والے کے لیے اللہ کی پوری کائنات سے افضل۔ کل سب سے پہلی بات میں نے نبی نے فرمایا تھا کہ لکل شیء حیلۃ، پہلے دروازے پہ لکھا تھا ہر شے کا ایک ہنر ہے، ایک سلیقہ ہے، اس کو کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وحیلۃ العیش 4 خصال، اگر دنیا میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو نبی نے فرمایا پھر 4 خصلتیں پیدا کر۔ دنیا میں کامیاب اچھی مزے کی پرسکون زندگی، خاص طور پر جوان آج کل آپ انٹرٹینمنٹ کے پیچھے پڑے ہوئے اور اس میں آپ پھر انٹرٹینمنٹ میں پتہ نہیں کہاں سے نیٹ پہ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، لیکن نبی گر بتا رہے ہیں دنیا کی مزیدار زندگی گزارنے کا گر۔ فرمایا پہلی خصلت القناعت، قناعت، جتنی جیب میں پیسہ ہے اتنا ہی خرچہ کر، اپنا خرچہ اپنی جیب سے زیادہ نہ بڑھا، یہ پہلی بات۔ آگے میں خالی ترجمہ کر سکوں گا۔ دوسرا فرمایا بذل الحق،
تجھ پہ جو حق واجب ہے اسے ادا کر، دنیا میں مزے کرے گا۔ چپ نہیں جا، کیونکہ میرے سامنے بڑے بڑے زمیندار بیٹھے ہوئے جڑے سینکڑے من کڑک دبائی کھڑوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کوئی نہیں کی گندم میں سے، اور ماشاءاللہ نہیں خیری آپ کو تو نہیں کہہ رہا۔ اور میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ایسے بندے خمس میرے خیال تقریباً اکثریت بچائے بیٹھی ہے، جو سادات کا حق بچا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے، فرمائے وہ ادا کر، خمس واجب ہے وہ ادا کر۔ اگر یہ حق ادا کر دے گا دنیا میں مزے کرے گا۔ یہ کون کے نبی کی بیٹی اپنے بابا کی بات کی تشریح کر رہی ہے، اور جو خطبہ فجر کے ارشاد فرمایا اس میں بیوی نے فرمایا اللہ کی ذات نے جو بھی حکم دیا کوئی وجہ تھی، فلسفہ تھا، وجعل الزکاۃ، فرمایا اللہ جس پہ خمس کو واجب کر دیتا ہے، جس پہ زکوٰۃ کو واجب کرتا ہے، اللہ تیرے بچوں کو بھوکا نہیں مارنا چاہتا، وجعل الزکاۃ نمان فی الرزق، فرمایا وہ خمس اور زکوٰۃ واجب کر کے تیرے مال میں اضافہ کرنا چاہتا۔ مال میں وہ بندہ مزے سے گزارتا ہے جو خمس و زکوٰۃ کا پابند ہے، مزے سے گزارتا ہے، مزے سے۔ اس کے گھر میں بیماری کم آتی ہے، اس کا کاروبار نہیں بیٹھتا، توجہ فرمانا، کاروبار نہیں بیٹھتا، خمس و زکوٰۃ کے پابند بندے کا جو حق ادا کر دیتا ہے۔ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے کچھ اور پڑھنے میں زیادہ آپ کو یہاں پر روکتا نہیں، میں آپ کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں اپنے اصلی مقصد پہ۔ میں نے قصیدے کا وعدہ کیا تھا، قصیدہ میں نے پڑھنا ہے۔ فرمایا بذل الحق، حق ادا کر، جو تجھ پہ واجب ہے حق ادا کرے گا دنیا میں مزے سے گزارے گا۔ اور تیسرا فرمایا مجالست اہل الخیر، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ۔ تجھے ہر مجلس کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں معصوم نے فرمایا مومن کو وہ بستی چھوڑ جانی چاہیے جس میں عالم نہ ہو۔ اگر جاہل کے پاس بیٹھے گا، جاہل کی مجلس میں بیٹھے گا، صفر جمع صفر جمع صفر جمع صفر، تو قیامت تک جمع کرتا جا، جواب پھر صفر ہے۔ بلکہ معصوم نے فارمولہ بتا دیا، معصوم نے فرمایا شیعہ ہر محفل میں نہ بیٹھا کر، من جلس مجلسا لم یذکر اللہ ولم یذکرنا، اگر کسی ایسی محفل میں جا بیٹھا جس میں نہ اللہ کا نام لیا گیا نہ ہم 14 کا نام لیا گیا، کان حسرۃ علیہم یوم القیامہ، جب قیامت کے دن بیٹھے گا اتنا نقصان اٹھائے گا افسوس کے ہاتھ غلطوں کے نظر آئے گا۔ کاش میں ایسی محفل میں نہ بیٹھتا۔ مجالست اہل الخیر۔ اور چوتھا فرمایا ترک الحقد، دنیا میں مزے سے رہنا چاہتا ہے، دل میں مومن کے لیے کینہ اور بغض نہ رکھ۔ یہ جو اندر میل نہیں رکھ لیتے۔ معصوم نے بڑی پیاری باتیں کی، اسی میں ٹائم ختم ہو جائے گا، میں تشریح زیادہ نہیں کرنا چاہتا آپ کے سامنے۔ فرمایا المومن مرآۃ المومن، مومن کا آئینہ ہے۔ یہ آئینہ کرتا کیا ہے بنا؟ آئینہ دل میں نہیں رکھتا، جو ہوتا ہے وہ دکھا دیتا ہے۔ لیکن میرا فرض کرو یہاں پر تھا، یہاں پر فرض کرو میری داڑھی کے بال الجھے ہوئے، آئینہ دکھا دے گا، دل میں نہیں رکھے گا۔ فرمایا جس مومن سے شکوہ ہے اس کے سامنے جا کر بیان کر دے، دل میں نہ رکھ۔ دل میں رکھے گا تو گند بنے گا، میل بنے گی، کینہ بنے گا۔ اور یہ کینہ امیر کائنات نے فرمایا 21 رمضان کی وصیت میں، فرمانی سمیت رسول اللہ یقول، میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سننا، ایاکم البغضاء، خبردار دل میں کسی مومن کے لیے میل نہ رکھنا، ان البغضۃ ہالکۃ الدین، تجھے دشمنی نبھانا نہیں آتی، تو مومن کے بغض میں بے دین بن جائے گا۔ اور دنیا میں جو بندہ دل میں میل رکھتا ہے نا مومنین کے لیے، وہ دنیا میں ہمیشہ عذاب میں رہتا ہے۔ آپ کے مخالف کی اس کی گاڑی سکیم والی نکل آئی، آپ کوڑ رہے ہیں، انورٹ والا گڈی کیوں دیتی ہے؟ اس کی فصل اچھی ہوگی، آپ کوڑ رہے ہیں، جل رہے ہیں، دھن رہے ہیں اپنے اندر سے، اپنا بی پی ہائی کر رہے ہیں کہ اللہ اتنی کڑک چوکھی کیوں کی تھی؟ ساری زندگی روز جلے گا۔ اور نبی فرماتے ہیں جب کسی مومن پہ اللہ کی نعمت دیکھ کر جلے گا، اللہ فرماتا ہے ملائکہ میں اس مومن کو یہ نعمت نہیں دوں گا جو میرے بندے سے نعمت دیکھ کر جل گیا۔ بہرحال جی
رش کرنا چاہیے، رش کرنا چاہیے. مطلب بندہ یہ کہ یا اللہ اس کو نصیب کر مجھے بھی دے، اسے نصیب کر. یہ مبارک کا مطلب یہ تو مومن کو مبارک بھی دیتی. مومن تیری گڈی نکلی ہے تیرے مبارک ہو. مبارک کہتے ہیں اللہ تجھے ہمیشہ نصیب کرے. یہ دعا ہے، مبارک دعا ہے. اور رسول فرماتے ہیں جو دعا تو کسی اور کے لیے کرتا ہے اللہ تیرے حق میں وہ پہلے قبول کرتا ہے. وہ 8 دروازے ہیں، 32 باتیں ہیں. رات بھی دریافت کی آ جائے گی. میں آپ کو قصیدہ پہ لے ہوں، میں قصیدہ شروع کرنے لگا ہوں. جس قصیدے کے اختتام پر آپ کو پتا چلے گا کہ کربلا میں 10 محرم کو جنگ کیا تھی، تاکہ میں اور آپ فیصلہ کریں کہ ہم اس جنگ میں کہاں کھڑے ہیں. یہ قصیدہ کس نے پڑھا؟ یہ قصیدہ اس نے پڑھا جو علی کے پورے علم کا وارث، علی بن ابی طالب کے پورے علم کا وارث. یہ کون ہے؟ آج چونکہ آپ نے اس دن کو منسوب کیا ہوا 10 محرم کے ساتھ، آج جو کربلا میں جنگ ہوئی ہے امام حسین کی فوج کا CNC. جب کسی بندے نے پوچھا تھا آپ کے چھٹے امام سے، مولا آپ کی چچا عباس کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا عباس ابن علی زقا للما زقن زقا. جتنا علم اللہ نے نبی کو دیا تھا نبی نے علی کو دیا تھا، علی نے سارا علم اپنے بیٹے عباس کو عنایت فرمایا. میں نے تب کہا علی کے علم کا وارث عباس، علی کے علم کا وارث. اور دیکھیں علماء کرام تشریف فرمائیے زقن زقا، یہ امیر کائنات نے اپنے بارے میں فرمایا. جب دوسری خلافت نے کہا تو یا علی اب لاجواب کیوں نہیں ہوتے، کبھی لاجواب نہیں ہوئی. سرکار نے فرمایا اس لیے کہ اللہ مانی رسول اللہ زقن زقا، نبی نے مجھے علم دیا زقن زقا. یہ زقن زقا اس وقت کہا جاتا ہے جب پرندہ اپنے چھوٹے بچے کو دانا دیتا ہے، اور اس میں خاص بات یہ کہ وہ جتنا دانا لے کر آتا ہے وہ سارا دانا اپنے بچے کو دے دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جتنا اور جیسا علم علی ابن ابی طالب تک پہنچا تھا علی نے سارا علم اسی انداز سے اپنے بیٹے عباس کو دے دیا. دیکھو نا یہ قصیدہ سننے کا طریقہ نہیں جس طرح آپ سن رہے ہیں. میں ایک دم یا علی علیہ السلام دیکھیں نا میرے ساتھ آپ، میں آپ کو بلائے بغیر چھوڑوں گا ہی نہیں. یہ مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب آپ ہمارے مولی زوار شاہ ہیں بڑی. اور پھر میں مدرسے کا ٹیچر بھی ہوں یا علی علیہ السلام. میں مدرسے کا ٹیچر ہوں، مدرسے کا شاگرد جگانا مجھے آتا ہے. میں سونے نہیں دوں گا کہ اس کو یاد رکھیے گا. اب وہ قصیدہ جس قصیدے کے اختتام پر جا کر سرکار وفا نے بتایا کہ کربلا میں کون سے 2 کردار آپس میں ٹکرا رہے ہیں، تاکہ تم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو تمہارے اندر کون سے کردار کی جھلک ہے، کس کردار کی جھلک ہے. اب یہ قصیدہ دیکھیں، مجمع ٹھنڈا ہو قصیدہ نہیں پڑھا جا سکتا جیسے اس وقت آپ کی پوزیشن ہے. ٹھنڈے مجمع میں قصیدہ نہیں ہوتا ہے، مجمع مخالف ہو قصیدہ پڑھنا اور مشکل ہو جاتا ہے. لیکن عباس کی عظمت کو سلام، عباس نے قصیدہ پڑھا اس مجمع کے سامنے جو سارے حسین کے دشمن تھے. ماحول کیا قصیدہ، مجمع کیسا ہے؟ مجمع حج کا موسم اور لوگ اپنے ایران کی چادروں میں تلواریں چھپا کر وزیرستان سے آئے مولا حسین کو شہید کرنے کے لیے. یہ کیسا مجمع؟ مولا حسین نے حکم خدا سے خانہ کعبہ کو چھوڑا اور سرکار وفا نے وقت کے امام کی اجازت سے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اس مجمع کے سامنے. میں اسی تمہید کے ساتھ پہلا مصرع پڑھتا ہوں قصیدے کا. فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابیہ، تمام تعریفیں اس پروردگار کی جس نے اس گھر میں حسین کے بابا کو بھیج کر کعبہ کی عزت میں اضافہ کر دیا. دیکھیں نا یہاں میں مرمید کو یاد کرتا رہتا ہوں. یہاں پر ذاکرین آتے تھے تو وہ ایک جملہ بڑا مزے کا کہتے تھے. میں دیکھو نہیں، میں غلط بات کو غلط کہتا ہوں، ذاکر کے مولانا صاحب کے اپنی غلطی خود تسلیم کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے،
لیکن بعض باتیں ان کی مزے کی ہوتی تھی. وہ ایک بات کہتے تھے کوئی مننے تائیں علی علی ہے, کوئی نہ مننے تائیں علی علی ہے. لیکن علی ابن ابی طالب اللہ کے گھر میں آئے پھر بھی علی, اور اگر اپنے گھر میں پیدا ہوتے پھر بھی علی. اس لیے سرکار وفا نے فرمایا 13 رجب میرے بابا کی ولادت پاس سعادت کا کعبے کو فائدہ پہنچا, علی کو فائدہ نہیں پہنچا. علی علی ہے, علی اپنے گھر میں آیا پھر بھی علی ہے, اللہ کے گھر میں آئے پھر بھی علی ہے. سرکار وفا بیان تو فرمائیے وہ کون سا فائدہ تھا جو آپ کے بابا کے آنے کے صدقے میں اللہ نے کعبہ کو عنایت فرمایا. فرمایا ما کان بیتن اصبح قبلۃ, میرے بابا کی آمد سے پہلے یہ کعبہ بیت تھا. بیت اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر کوئی رات گزارتا ہے. گھر کو بیت اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ گھر میں لوگ رات کے وقت قیام کرتے ہیں. فرمایا جو میرے بابا کی آمد سے پہلے بیت تھا 13 رجب کے بعد اللہ نے قبلہ بنا دیا. یا علی علیہ السلام آپ کے سینے کا ماحول بنے مکان بیتن اصبح قبلۃ. فرمایا جو 13 رجب سے پہلے بیت تھا وہ قبلہ بن گیا. توجہ, جو 13 رجب سے پہلے بیت تھا وہ قبلہ بن گیا, جو بیت تھا وہ قبلہ بن گیا. اچھا پھر فرمائیو الکفرۃ الفجرہ, او کافرو او فاسقو فاجرو. سرکار پاک وہ جذباتی آدمی نہیں, علی کے علم کے وارث ہیں. مولا کا یہ لفظ بتا رہا ہے, مولا کا یہ لفظ بتا رہا ہے. دیکھو نا وہ لوگ احرام کر, وہ طواف احرام پہن کر طواف کر رہے ہیں اور عباس کیا کہہ رہے ہیں, اے کافرو کو بیٹھے ہو گھروں میں ٹر گیا. وہ احرام پہن کر حج کر رہے ہیں اور علی کا بیٹا کہہ رہا ہے او کافرو. اس کا مطلب ہے کہ عباس یہ کہہ رہے ہیں جو وقت کے امام کے مقابلے میں آ جائے احرام پہن کر بھی کافر ہے. اللہ کا شکر میں ایک طالب علم ناپ تول کے پڑھتا ہوں, ناپ تول کے. یہ جو میں نے جملہ کہا نا, جو وقت کے امام کے مقابلے میں آ جائے بھلے احرام پہنے ہوئے ہو ہے کافر. یہ میں نے سوچ سمجھ کر کہا, آپ کو کہہ, میں باہر والوں کو نہیں کہہ رہا, آپ کو کہہ. آپ کے معصوم امام فرماتے ہیں توجہ توجہ شیو خیال رکھنا جب 12واں آئے گا تمہیں بھی خطرہ ہے اس کے خلاف نہ ہو جانا. میں حدیث پڑھوں گا, حدیث پڑھوں گا, آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں. لیکن میں ایک بات کرتا ہوں, ابھی مولانا سرداری صاحب نے ایک بات کی, آپ کو پسند نہ آئی, آپ نے کہا کہ مولوی تے کوئی واپی لگ رہا, پتہ نہیں کدھر آ گیا, یہ ساڈا نہیں. وہ بعد میں کتنے تبصرے کالم گلوچ عوامی پگڑیاں اچھالتی. یہ ماحول لوگ امام زمانہ کے ساتھ بھی بنائیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو وقت کے امام کے خلاف کھڑا ہو گیا وہ جو کوئی بھی ہے کافر. میں آپ کو نہیں سنا تو آپ کے چھٹے امام نے فرمایا ہمارا قائم جب قیام کرے گا اس کا انقلاب لنگر والا انقلاب نہیں ہوگا. مولا کہیں گے چول کھاؤ تے جاؤ, لنگر والا انقلاب نہیں ہوگا, وہ فوجی انقلاب نہیں ہوگا. امام زمان تلوار چلا کر سب کو مار دیں گے, یا آپ نے خالی ڈنڈا چلانا ہوگا امام کے اوپر. فرمایا نہیں, ہمارے قائم کا انقلاب فوجی بعد میں ہے, علمی انقلاب پہلے ہے. علمی انقلاب پہلے ہے. اور معصوم فرماتے ہیں تم نے کئی چیزوں کو دین میں داخل کر لیا ہوگا جبکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہوگی. یاتی بدین جدید, وہ جب اپنے نانا کا دین بیان کرے گا کھبے والے ڈڈیال والے کہیں گے اے تے کو نواں دین دستے تھے. یہ روایت پڑھ رہا ہے, یاتی بدین جدید, وہ ایسا دین بیان کریں گے جو لوگوں کو نیا لگے گا. اچھا نیا لگے گا. مولا فرماتے ہیں ان میں سے جو طالب علم مزاج ہوں گے, علم کی تلاش کرنے والے ہوں گے, اپنے آقا کا فرمان قبول کر لیں گے. دیکھیں نا, میں پھر آج ذاکرین کو یاد کر رہا ہوں, میرے بھائی ہیں. ایک بات یہ اچھی بات کہتے ہیں جو میں نے آپ کو کہا کہ علی کو منتائیں علی, علی کو نہ منتائیں علی علی. ایک بات غلط کہتے ہیں, وہ غلط بات یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں انہاں سوچ نہیں انہاں ماننا. یہ بڑی بوگس بات ہے, یہ بڑی بے معنی بات ہے.
اس لیے کہ آپ کے سامنے اسلام کے دو نقشے، ایک سقیفہ والا اسلام، ایک غدیر والا اسلام۔ آپ نے جب غدیر والے اسلام کو ماننا ہے تو سوچ کر ماننا ہے۔ تو غیروں کو چھوڑ کر علی کے در پہ کیوں آیا؟ جب تو نے فیصلہ کر لیا میں نے علی کو اس لیے مانا، علی جیسا عالم کوئی نہیں ہے، پھر علی حکم دے تو پھر سوچ نہیں، چپ کر کے مان۔ اصل جتنے سوچنا ہی اتنے من دے ہیں، جتنے مننا اتنے سوچ دے ہیں، الٹی گنگا بات ہے۔ آپ جب علی کو خلیفہ بلا فضل مان رہے تو سوچ کر مانو، دلیل سے مانو، لیکن جب علی کو خلیفہ بلا فضل معصوم امام مان لیا پھر علی حکم دے تو پھر سوچ نہیں، مولا ہے تھوڑا گل میری سمجھ نہیں آئی، پھر سمجھ میں آئی ہے پھر بھی مان، نہیں سمجھ آئی پھر بھی یہ بات ہے۔ سرکار نے فرمائی یحدثکم بحدیث، ہمارا قائم ہر محاذ پر نماز جماعت مکمل کر کے اپنی فوجیوں سے خطاب کرے گا۔ کیسے؟ فرمایا ایک حدیث بیان کرے گا، نانا کا فرمان، لیکن کچھ فوجی ہوں گے جو دنیا میں علماء کے امامے اچھالتے تھے، گالیاں دیتے تھے علماء کو حق نہ بچانے کی وجہ سے۔ فرمایا وہ یحدثکم بحدیث لا تتحملونہ، مجمع میں ایسے فوجی ہوں گے جو امام کی حدیث برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اجائی چکتی ہے فتخرجون علیہ، جب برداشت نہیں کر سکیں گے اپنے امام کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیں گے۔ ہم اس امام کو نہیں مانتے، ہمارا پیو دادا کہتا تھا دین یہ نیا دین بتا رہے، ہم نہیں مانتے یہ بات۔ اچھا میں حیران ہوتا تھا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تلنگانہ میں کہ ایک مومن کو ایک مسئلہ نماز کا مسئلہ سمجھا، میں کہ یار نماز اپنی مرضی دی نہ پڑھیا کر، 14 دے حکم دے مطابق پڑھیا کر۔ سارا دکھایا بھئی یہ دیکھو نماز فلاں جگہ لکھی، فلاں جگہ، اسے کہ مولوی صاحب کتابہ رکھو اپنے کول، بارو امام یہ آگے ناکسا مولا مارنا تا مار، میں نماز اپنی مرضی دی پڑھنی ہے۔ میں نے وہ آج تک میرے کان میں آوازیں گونج رہی ہے اس مومن کو، اس نے کہا نماز پڑھوں گا اپنی مرضی کی، علی کی محبت میں، اگر امام زمانہ میری گردن اڑاتے اڑاتے۔ فرمیلا تتحملون، امام کی حدیث برداشت نہیں کر سکی یہ کچھ چھوڑی، فتخرجون علیہ، اپنے امام کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیں گے، فتقاتلونہ، فرمایا وہ امام کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے، فیقاتلکم، امام ان کے خلاف اعلان جنگ کر دے گا، فیقتلکم، فرمایا جو تلوار امام منافق کی گردن پہ مارے گا اپنے فوجی کی گردن پر وہی تلوار مار دے گا۔ یعنی اس لیے خیال کرنا جو وقت کے امام کے مقابلے میں آ جائے۔ ہاں، اور یہ آپ کے معصوم امام نے فرمایا غیبت میں یہ دعا کثرت سے پڑھا کر، اللہم لا تجعلنی من خصماء آل محمد، یہ زمانے غیبت کی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں آل محمد کے دشمنوں میں شامل نہ فرمانا۔ اس کا مطلب ہے چانسز ہیں۔ میں ایک حدیث اور پڑھ جاؤں، آپ کے معصوم امام نے فرمایا اذا قام قائمنا، جب ہمارا قائم قیام کرے گا، استقبل من جاہلت الناس اشد مما استقبل رسول اللہ، فرمایا ان زمانے جاہلیت کے جاہلوں نے اتنا نبی کو پریشان نہیں کیا جتنا اپنے جاہل ہمارے قائم کو پریشان کریں گے۔ وقت کے امام کے مقابلے میں جو آ گیا وہ کافر ہے، بھلے رام کا لباس پہنے، بھلے مجھ جیسا مولوی صاحب ہو، بھلے کوئی ذاکر صاحب ہو، بھلے کوئی بہت بڑا دادار ہو، بہت بڑا بانی مجلس ہو، جو امام کے مقابل کھڑا ہو جائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا، اس بندے نے کہا مولا یہ کیسے آپ فرما رہے ہیں کہ نبی کو جاہلوں نے تھوڑا پریشان کیا تھا، ہمارے قائم کے ظہور کے بعد وہ ان کو اپنے زیادہ پریشان کریں گے، جاہل اپنی شیعوں میں سے جاہل زیادہ پریشان کریں گے۔ سرکار نے فرمایا اذا اتا رسول اللہ الناس، جب نبی آیا تھا لوگوں کے پاس، نبی دیتا تھا دلیل، اتوہو بالخشب والاحجار المنحوتہ، لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت لاتے تھے نبی کے مقابلے میں، دستی مار کھا جاتے تھے، لیکن اذا اتا قائمون الناس، جب ہمارا قائم آئے گا، اتو بتاویل القرآن، وہ ہمارے قائم کے خلاف قرآن لے کر نکل کھڑے ہوں گے۔ کئی دفعہ
دفعہ ناراض نہیں ہونا، آپ مومن ہمارے منہ میں اپنی مرضی کی بات ڈالتے ہو. میں ایک دن محرم پڑھا، مومن آگے اس نے کہا قبلہ ہے تو سب قرآن دی آیت نہیں پڑھی. میں نے کہا جی کیڑی آیت؟ وہ بشہادات قائمون، اشہادات تے جمع نہیں قبلہ، جفت گواہیاں تے ترے ہویاں. میں نے کہا سر یہ جو آیت مبالغہ میں نساء ہے، نساء و نساءکم، یہ امراتوں کی جمع ہے. نبی بیبیاں کتنی لے کر کے تھوڑی چپتا صدقہ ہے. نساء جمع امراتوں کی، اگر جمع دلیل ہے دین کی تو پھر نبی کو 3 بیبیاں لے کے جانی تھی، نبی زہرا کے سوا کچھ لے کر نہیں چلے. یہ گلہ ہمامت فیر مارتے ہیں. جو لوگ آج اپنی مرضی کی باتیں ہمارے منہ میں ڈالتے ہیں، کل یہ اپنی مرضی کی باتیں امام کے منہ میں ڈالیں گے. اور فرمایا کہ علماء تو تمہارے سامنے تھے، تھوڑے میں خیر مجبور کوئی نہیں ہوا، لیکن بہرحال کبھی کبھی بندے مجبور. میں اللہ کے شکر میں بے نیاز ہو کر مجلس، میں نے کبھی مجمع کا محتاج بن کے مجلس نہیں پڑھی. علماء کو مسئلے سے کام لینا پڑتا تھا، لیکن فرمایا جب ہمارا کام آئے گا يدخل العدل جوف بیوتکم کما يدخل الحر والقر، فرمائے امام کی عدالت تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہو جائے گی جیسے سردی گرمی بغیر اجازت کے گھر آ جاتا. اللہ یا رسول اللہ یا علی. لو جی میں جلدی کروں. ابھی فرمایا کہ سرکار فان فرمائی الکفرۃ الفجر او کافرو او فسق و فجرو اتصدون طریق البیت الامام البررہ. شرم نہیں آتی اس پہ کعبہ کا رستہ بند کر رہے ہو جو ہر نیک انسان کا امام ہے. ممن ہو لوبی من سائر البریہ، تم سارے جانتے ہو اتنا کعبہ پہ کسی کا حق نہیں ہے جتنا حسین ابن علی کا حق ہے. یہ جملہ کہہ کر پھر سرکار نے امام حسین کی عظمت بتائی. حسین کا 2 جملے کے کمال، 2 جملے زبردست آؤٹ سٹینڈنگ جملے. سرکار فان نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کو مجبور کر لیا؟ حسین دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں، خدا را مسائب کے نام پر مذہب کے اصولوں کی دھجیاں کوئی نہ اڑائے. لیکن اب ذاکر صاحب بیٹھے، میں تو سامنے پیار سے باتیں کرتا ہوں. مثلا میں پڑھوں، میں کہوں کہ امام حسین وہ کہہ رہے تھے اپنے قاتل کو جے پیاسا ہے ون پیا پانی کھڑا کول واندہ ہی دریا ہے تڑے ولن تائی میں دیو جڑی کو رج بل سا گل نہ لائے. ان امام بڑے فریش ہو کر قاتل کو ریلیف دے رہے تھے، مزے سے جا بھی ایسی کر. پتہ نہیں وہ ایک مسدس بھی ایک ہے کہ پتہ نہیں وہ قاتل کو آ کے ڈر نہیں خنجر چلا کر کرے سے یاد شرافت. یہ شرافت ہے، ناراض نہیں ہونا، یہ قاتل کی مدد ہے. امام کے احرام دل میں مار جس طرح کی طبیعت ہے میں مار لیں، یہ قاتل کی مدد ہے اور قاتل کی مدد گناہ ہے. مسائب میں ہمیں شیعہ کے مذہب کی اصولوں کی دھجیاں نہیں اڑانی چاہیے. مسائب پہ ہم آتے ہم امام سجاد کو اتنا مجبور بنا کے پیش کرتے ہیں، مجبور لاچار بے وس کوئی شر نہیں کی تھی 35 سال روڑ تو اس بات روئے ایک شک کی کوئی نہیں کیا. لیکن کیا شیعہ مذہب میں امام مجبور ہو سکتا ہے؟ امام مجبور نہیں ہو سکتا. ایک 0 میٹر بعد آج پھر ایک اور کر جاؤ. مسیب ابن زہیر یہ دروغہ زندان ہے 7ویں امام کا. اور جب وہ کہتے ہیں 22 رجب رات کے ٹائم، یہ مومن تھا مسیب ابن زہیر، یہ کہتے ہیں مجھے 7ویں امام نے فرمایا مسیب آج میرا دل چاہتا ہے تو زندان کے دروازے کھول. اسے کہا مولا کا فرمانی زائنن الى مدینہ جدی رسول اللہ، میں نے مدینہ جانا ہے لِأَحِدَ إِلَىٰ ابنی رضا، میں نے عہدہ امامت اپنے بیٹے رضا کے سپرد کر لوں. مسیب نے کہا مولا میں تابعدار میں نوکر، یہ زنجیر میں کھول دیتا ہوں، یہ دروازہ کھولتا ہوں، لیکن باقی دربان تو دروازے نہیں کھولیں گے. بند دروازوں سے مدینہ کیسے جائیں گے؟ کمال کر دیا. سرکار نے فرمایا یا مسیب اضعف ایمانک فی اللہ و فینا، مسیب تیرا ہمارے اور ہمارے خدا پر ایمان کمزور کیوں پڑ گیا؟ امام مجبور نہیں ہوتا، امام کے بس نہیں ہوتا. مسیب کہتا ہے میں نے دیکھا اللہ اکبر کہا سارے زنجیر گر گئے. امام اجازت امامت سے مدینہ آئے اور مسیب کہتا ہے خالی مدینہ نہیں آئے، میں اسی مقام پہ کھڑا تھا، وقت کی سوئیاں رکی ہوئی تھی، امام واپس آ گیا.
بیٹھے ہو گھروں ٹر کے امام تو روک سکتے، امام مجبور ہوتا، جان نہیں ہوتا. یہاں پر سرکار وفا نے فرمایا ایو الکفرۃ الفجر اتصدون طریق البیت لامام البررہ. پھر سرکار نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے حسین کو مجبور کر دیا، حسین تمہارے ہاتھوں مجبور ہو کر بیت اللہ کو چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے. فرمایا نے تمہاری مجال نہیں ہے، حسین نے تمہاری مجبوری سے کعبہ کو نہیں چھوڑا. پھر کیوں چھوڑا کعبہ کو؟ سرکار نے فرمایا لولا حکم اللہ الجلیہ فاسرارہ العلیہ فاختبارہ البریہ. اگر نہ ہوتی اللہ کی حکمتیں، اگر نہ ہوتے خالق کے پنہان راز، اگر اللہ نے حسین سے کعبہ چھڑوا کر امت میں سے مومن کو منافق سے الگ نہ کرنا ہوتا، کھوٹے کو کھرے سے جدا نہ کرنا ہوتا، لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ. حسین کے مکہ آنے سے پہلے کعبہ اڑ کے خود مدینہ پہنچا. اللہم صلی محمد و محمد لولا حکم اللہ الجلیہ. سرکار وفا فرما رہے تھے نہ ہوتی اللہ کی بلند حکمتیں واسرارہ العلیہ، اس کے بلند پایا راز نہ ہوتے، واختبارہ البریہ. اب میں اوریجنل ترجمہ کروں، پہلے ذاکری کی زبان میں کیا تھا. واختبارہ البریہ، اگر اللہ نے حسین سے مکہ چھڑوا کر تمہارا امتحان نہ لینا ہوتا، لطار البیت الیہ، کعبہ اڑ کے پہنچتا حسین کے پاس قبل یم کے لدے، حسین کے مکہ میں چل کے آنے سے پہلے. کیا سنوگی؟ مقام امام کیا ہے؟ اور اس کافر مجمع کے سامنے سرکار وفا پڑھ کے آ رہی ہے. سرکار نے فرمایا تم نے سمجھا جیسے تم حاجی ویسا حسین ابن علی حاجی. فرمایا تم ٹوٹ پڑتے ہو حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے. سرکار نے توجہ فرمانا، سرکار نے فرمایا قد استلم الناس الحجر فالفل والحجر یستلم یدیہ. فرمایا جو حجر اسود کا بوسہ لے وہ امت، جس کے ہاتھوں کا حجر اسود بوسہ لے وہ حسین ابن علی. قد استلم الناس الحجر، لوگ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، والحجر یستلم یدیہ، حجر اسود حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا. پھر سرکار نے اپنا تعارف کروایا، میں کون. اب یہ جملہ خاص طور پر ذاکر صاحب کے لیے، میں کون. دیکھیں ہم نے سرکار وفا کے ساتھ کیا کیا، ہم نے مصائب میں آ کر کیا کیا. ہم جب فضائل میں آئے آپ نے کہا کہ یہ 6.5 نہیں، گل ٹھیک ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، یہ 14.5 نہیں. میری آپ کی ماں بہن بچے کی ولادت کے بعد مسجد میں ٹھہر سکتی ہے؟ حرام ہے. حالت نفاس آتی ہے اور وہ گزر بھی نہیں سکتی، یعنی عام مسجدوں سے گزرنا مکروہ ہے، مکہ اور مدینہ کی 2 مسجدوں سے گزرنا بھی حرام ہے. اللہ نے علی کی ماں کو 3 دن تک مہمان بنایا. یہ بات حق ہے. یہ 14 ہم جیسے، لیکن جب مصائب پہ آتے ہیں پھر اپنے سے بھی نیچے گرا دیتے ہیں. حقیقت معافی چاہتا ہوں ذاکر صاحب، مصائب پہ کر اپنے سے نیچے گرا دیتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دو بھائی تھے، مائیں الگ الگ تھیں، عباس اور حسین، اور کبھی کبھی ایک بات پر متفق ہو جاتے تھے، کبھی آپس میں جھگڑا ہو جاتا تھا. ولید کے دربار میں جھگڑا ہو گیا، حسین کہتے تھے کہ دربار سے واپس، عباس کہتے تھے نہیں جانا. اور اللہ معاف کرے پھر آگے وہ کیا کہتے ہیں، وہ نقل کفر نہ باشد، میں وہ بیان کرنا بھی توہین سمجھتا ہوں. پھر عباس کو اللہ معاف کرے وہاں سے ہٹانے کے لیے مولا حسین نے کیا یہ جھوٹ زیادہ، جھوٹ کو بولنے سے بھی اپنی زبان خراب ہوتی ہے بندے کی، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ عباس کیا ہے، مقام عباس پہچان. یہ اچھا خیمے اکھیڑنے پر پھر اختلاف ہو گیا. 7 مرتبہ عباس حسین چاہتے خیمے اکھڑے، عباس کہتے نہیں کہ اکھڑتا. یہاں پر کئی مولی زبان بھی ملاوٹ کرتے ہیں، بھرتی کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے. میں تو نہیں بخشتا حقیقت. استاد ہمارے وہ بھی کسی غلطی معاف نہیں کرتے، میں بھی کو نہیں کرتا. میں خدمت میں آپ کے عرض کروں گا کہ نہیں، کیا اب مولا سے پوچھتے مولا کیا آپ حسین کے ساتھ بطور بھائی کربلا جا رہے ہیں؟ 28 رجب کو بھائی کے ساتھ چلے ہیں کربلا. کبھی اختلاف کبھی اتفاق. سرکار وفا فرماتے نہیں،
میری توہین ہے میرا یہ نقشہ پیش کرنا. اور یہ ذاکرین کو علماء کئی مولوی زبان بھی ملاوٹ کرتے ہیں. ذاکر مولوی صاحب جو بھی ان کو بتائیں کہ سرکار برائے مہربانی ممبر پر حسین اور عباس کا جھگڑا نہیں پڑھنا، گناہ حرام ہے، توہین عباس ہے اور توہین اہل بیت کے زمرے میں آتا ہے یہ جھگڑا پڑھنا. اچھا اس سے بہتر نقشہ وہ کیا ہے کہ حسین امام عباس مقتدی، مولا حسین امام عباس مقتدی تھے پورے سفر کربلا. اور جب امام اور مقتدی کا تصور بٹھاؤ گے یہاں پر یہ تھا کہ سوچیں الگ الگ تھی. مولا حسین یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ولید کے دربار سے باہر آنا چاہیے، عباس سمجھتے تھے نہیں آنا چاہیے، لیکن جب دیکھا میرے مولا چاہتے ہیں میں اس سے باہر جاؤں، پھر اپنی مرضی دبا دی، چھپا دی. اچھا وہ چاہتے تھے 7 محرم خیمے اکھڑ جائیں، مولا حسین چاہتے تھے عباس کی مرضی تھی ہم خیمے نہ اکھڑے، پیچھے قدم نہ ہٹائیں. جب دیکھا نہیں میرے مولا کی مرضی ہے ہم قدم پیچھے ہٹائے، خیمے اکھڑے، انہوں نے اپنی مرضی دبا دی. یہ ذرا بہتر ہے، یہ نقشہ ذرا بہتر ہے. لیکن مولا عباس فرماتے ہیں یہ نقشہ بھی میں عباس کی توہین ہے. بولا پھر آپ کا مقام کیا خود بتائیے. کمال کر دیا، کمال کر دیا. سرکار وفا نے فرمایا لو لم تکن مشیت مولائی مجبولت من مشیت الرحمن لبقات علیکم کالصقر الغضبان علی صافیر الطیران. میں تم پہ ایسے حملہ کرتا جیسے بپھرا ہوا شاداب چڑیوں کے جھنڈ پہ حملہ کرتا ہے. لیکن فرمایا مسئلہ یہ میری وہ مرضی جو حسین کی مرضی، حسین کی وہ مرضی جو حسین کے رب کی مرضی. بلکہ میں نے لفظ میں نے ترجمہ صحیح نہیں کیا آپ کے ساتھ، جو عربی جاننے والا بندہ بیٹھا میں نے ترجمہ درست نہیں کیا، یہ نامکمل ترجمہ ہے. فرمایا لو لم تکن مشیت مولائی مجبولت من مشیت الرحمن، اگر حسین کی مرضی نہ جنم لیتی اللہ کی مرضی سے میں تم پہ ایسے حملہ کرتا جیسے شہباز چڑیوں کے جھنڈ پہ حملہ کرتا ہے. اور بعض علماء کرام تشریف فرمائے یہ لفظ مشیت کا اردو میں مطلب ہوتا ہے مرضی، چاہت، خواہش. ٹھیک ہے. اب ہستیاں 3 ہیں، عباس، حسین اور خدا، 3 ہستیاں. لیکن مولا نے لفظ مرضی خالی 2 دفعہ استعمال کیا. لیکن ذاکری کے لفظ ہوتے ڈانگ سوٹا کوئی نہیں ہوتا. 2 دفعہ استعمال کیا، ایک حسین کی مرضی، دوسرا حسین کی اللہ کی مرضی. جو حسین کے مقابلے میں اپنے لیے لفظ مرضی استعمال نہ کرے وہ عباس ہے. اپنے لفظ مرضی استعمال نہ کرے وہ عباس. لو لم تکن مشیت مولائی مجبولت من مشیت الرحمن. اچھا بس اب آخری حصہ گفتگو کا. سرکار وفا نے فرمایا لوگوں کہ جو کربلا میں ٹکراؤ ہوگا نا، یہ 2 بندوں کی ذاتی جنگ نہیں ہے، 2 خاندانوں کا جھگڑا نہیں ہے، 2 کردار ٹکرائیں گے. آخری میری مجلس کا آخری سن، 2 کردار آپس میں ٹکرائیں گے، 2 کردار. اور جب کرداروں کی جنگ ہوتی ہے تو کسی کردار پر لعنت کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانکنا پڑتا ہے. اتنا مجلس موقع دے گا. اپنے گریبان میں جھانکنا پڑتا ہے میں جس کردار پہ لعنت کر رہا ہوں کہ میرا کردار ویسا تو نہیں ہے. میں ایک مثال دوں گا آپ کو. دیکھیں فرض کرو خدا نہ خواستہ کھبا بڑالا میں کنڈے لگے ہوئے ہیں اور لوگ اے سی یا جو بھی بھاری چیزیں وہ کنڈے کے ساتھ چلا رہے ہیں. اچھا اس میں وہ بل ظاہر دوسروں پہ پڑ رہا ہے. جو مسکین نہیں کنڈے لگاتے بل ان کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں، کنڈے کی اور لگا کے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. آپ کھبا بڑھانے والے جلوس نکالتے ہو، مرد آباد مرد آباد، کنڈے والے مرد آباد. آپ میں ایک ایسا بندہ شامل ہو رہے جو خود بھی کنڈا لگاتا ہے. آپ کہیں گے نہیں یار تو تے کم از کم نعرہ نہ مار، تو آپ کو ٹیلانا. کردار پر لعنت بھیجنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا پڑتا ہے، کیونکہ کردار والی لعنت ذات پہ نہیں رکتی، وہ کردار کے پیچھے پیچھے جاتی ہے. آپ نے لطف نہیں لیا، چلو میں آپ کے ایک شعر سے سمجھاتا ہوں. ایک شہید سبت جعفر شہید 2012 میں ان کو شہید کیا گیا، اور یہ مولا کا وہ مدح خان تھا.
جس نے پاکستان کے تمام ٹی وی چینل سے علی علی کروایا. وہ جب جنازہ اٹھ رہا تھا نا، اس کی وہ مشہور نظم پڑھی جا رہی تھی اس کی اپنی آواز میں، جب خدا کو پکارا علی آگے، جب علی آگے زندگی آ گئی. غسل میت نے کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. یہ سبت جعفر شہید نے، یہ جو اس نے بڑی ربائی ہے، یہ پوری نظم تھی سبت جعفر شہید کی. میں نے انٹرنیٹ سے اس کا سبت جعفر شہید کا یہ کلپ نکالا جوانی کا. انہوں نے جوانی میں ایک شعر پڑھا تھا اس کے آخر میں، اور خود شعر پڑھنے سے پہلے کہا تھا میری قوم جو ہے نا وہ ذمہ داریوں سے بھاگتی ہے، وہ میرا یہ شعر نہیں پڑھیں گے، کھا جائیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں میں پڑھ کے جا رہا ہوں. لیکن میں نے اس دن سے سبت جعفر شہید سے وعدہ کیا میں ہر مہینے کم از کم ایک دفعہ مومنین کو تیرے شعر ضرور سناؤں گا. وہ شعر کیا تھا؟ پیچھے پوری نظم چل رہی ہے، جب خدا کو پکارا علی آگے، جب علی آگے زندگی آ گئی. غسل میت نے کہنا میرے غسل کو اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. سبت جعفر نے کہا خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ. نہیں آپ نے لطف نہیں لیا. دیکھو نا، یہ آپ نے سننا ہی ہے، قاری عمل تو خیر شاید ہی کوئی کرے گا. ذمہ داریاں اپنی بڑھا رہی ہیں، سن کر حق اپنی ذمہ داریوں میں اضافہ کر رہے ہیں. خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ. حق کے سادہ تو زہرا کے مکرو سے جب تبرہ سنا تو ہنسی آ گئی. یعنی جو بندہ فدق کے چوروں پہ لعنت بھیجتا ہے وہ خود زہرا کے بچوں کے حق کا چور ہے. جب لعنت ان پہ بھیجتا ہے تو وہ اپنے گلے میں بھی پڑ جاتی ہے. تو جو فرمائیے کرداروں کی جنگ ہے. اس لیے ان مجلسوں کا مقصد یہ ہے جب ہمارے سامنے عباس ابن علی کی زبان سے کردار حسین بھی بیان ہو، کردار یزید بھی بیان ہو، تو پھر اپنا حساب کر، اپنے گھر کا حساب کر. تیرے گھر پہ حسین کے کردار کا غلبہ ہے یا یزید کے کردار کی چھاپ ہے؟ لوگوں غور کرو، پھر غور کرو. ممن ہوا شارب الخمر وممن ہوا صاحب الحوض والکوثر. فرمایا خیال کرو، دو کردار ٹکرا رہے، ذاتی جنگ نہیں کرداروں کی جنگ ہے. ایک طرف شراب والے، دوسری طرف حوض کوثر والے. دیکھیں ہم ایک مدرسے میں جملہ پڑھاتے ہیں، یہ میتھمیٹکس میں بھی پڑھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں العدد مزوج او فرد، عدد یا دو پہ تقسیم ہوگا یا دو پہ تقسیم نہیں ہوگا، جفت ہوگا یا تاک ہوگا. اسی طرح کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس مطلب ہے کہ ایک ٹائم پر نہیں ہو سکتا، عدد جفت بھی ہو اور تاک بھی ہو. یہ کپڑا یا سیاہ ہے یا سفید ہے، اس کا مطلب ہے نہیں ہو سکتا ایک ہی ٹائم پر سیاہ بھی ہو سفید بھی ہو. عباس کہتے ہیں دو کردار ہیں، یا شرابی یا کوثری. یہ دونوں کام اکٹھے نہیں ہو سکتے. شراب بھی پیے اور کوثری بھی بن جائے. کوثری ہے تو شرابی نہیں، شرابی ہے تو کوثر والوں کا کچھ نہیں لگتا. پھر فرمایا فی بیت اللہ وتوطن ساتھ وممن فی بیت التطہیر والآیات. اور میں دو کردار ہمارے سامنے ہیں، ایک کے گھر میں گندگی، نجاست، فضولیات، دوسرے کے گھر میں طہارت اور اللہ کی آیات. کردار ہے کردار. اگر تیرے پاس فضولیات، معافی جب تو ناراض نہیں ہونا، مرغوں کی لڑائی ہے، وہ جمع مومن کی اصلی سارے کٹھے مرغے لڑ رہے ہیں، فضولیات ہے. نجسلین کی لڑائی ہے، بڑے مجمع جناب وہ ڈاٹس نے بھر بھر کے گئے ہوئے تھی. نجسلین کی لڑائی ہے، تیرا کیا لینا دینا اس سے؟ امیر کائنات گزرے تھے بازار سے بہار میں، صاحب بہار نے لکھا ہے ایک بندہ کھڑا تھا چوک میں سے، چوک میں کھڑا، بس گھوڑے آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے، جیسے آپ کی ادھر بیٹھ جاتے ہیں چوک پر، گڈیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں تکتے پہ. سرکار نے فرمایا تو کوئی کام کر سکا؟ بولا کام ہی کو نہیں. فرمایا میرا ماننے والا بیکار نہیں ہونا چاہیے، میرا ماننے والا بیکار نہیں ہونا چاہیے. بولا کام ہی کوئی نہیں. سرکار نے فرمایا قرآن پڑھ، اس نے کہا مولا آتا ہی کوئی نہیں.
علی نے فرمایا میرے قریب آ، مجھے بیکار بندے اچھے نہیں لگتے۔ مولا نے کان میں پھونک ماری، فرمایا اب والمد سے والناس تک سارا یاد ہو گیا۔ بیکار بندہ علی کا کچھ نہیں لگتا۔ فضولیات میں پڑھنا، کتوں کی لڑائی ہے، سارا سارا دن وہاں تڑ کے بیٹھو، چوک پہ گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، چپ کر کے بیٹھو۔ فرمایا فضولیات اور نجاسات یہ یزیدیت ہے، اور طہارت اور آیات حسینیت ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا خدا را اپنے گھر والوں کو پاک اور پلید کی پہچان کروا، حلال حرام بتا، اپنے بیوی بچوں کو واجب ہے تجھ پر۔ آخری سطر بھی ختم، فرمائے ممن فی بیت الاغام السکران وممن فی بیت الوحی والقرآن۔ سرکار وفا مجمع کو کہہ رہے تھے لوگوں دو کربلا میں دو کردار ٹکرائیں گے، ایک وہ ہے جس کے گھر سے مست کرنے والے گانے کی آواز آ رہی ہے، دوسرے کے گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ میں یہاں پر ایک اپنی ماں بہنوں کو خطاب کرتا ہوں، تو یہاں پر انہی کو خطاب کروں گا، آپ سے بات نہیں کروں گا۔ آپ بے شک نہ سنیں میری بات، آپ سے خطاب ہی نہیں ہے۔ اس وجہ کہ جب وہ باہر سے وفد آتے ہیں نا، بڑی ڈیلیگیشن جس وقت پاکستان میں، وہ GHQ جاتے ہیں، نواز شریف کے پاس نہیں جاتے، ان کو پتہ ہے اس مسکین کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں، جدھر اختیار ہے ادھر جاتے ہیں۔ اختیار گھر کا آپ کے پاس نہیں ہے، بیویوں کے پاس ہے۔ اب سارے ممنون حسین ہیں، بالکل سفید کاغذ پہ سائن کر کے دے دیے۔ میں نے کل مثال بھی دی تھی، ایک بہت بڑے نیک آدمی تھا، اور جب اس کی بچے نواسے کی اور پوتے کی شادی پر وہ فضولیات ہوئی جس کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ کسی نے کہا سرکار آپ تو بڑے ہی علماء کے ساتھ بیٹھنے والے تھے، کیا کرتے تھے؟ منہ تلیب کر کے چپ کر کے سہ گیا سا۔ اختیار ادھر ہے، بات ادھر کر دیجیے۔ میری ماں بہنوں، آج کی مجلس کا یہ نچوڑ اور نتیجہ ہے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، باغ ڈور آپ کے پاس ہے۔ آج آپ ایک وعدہ کر کے اٹھو، سرکار وفاق کے حکم پر لبیک کہہ کر آج اپنے میاں کو بھائی کو سمجھا دو، ہم اپنے گھر کو حسینی دیکھنا چاہتی ہیں، یزیدی نہیں دیکھ سکتے۔ کیونکہ سرکار وفا نے فرمایا، گھر سے گانے بجانے کی آواز اس بات کی دلیل ہے کہ گھر یزیدی ہے، اور گھر سے حسین حسین، اور قرآن کی آواز کہتی ہے یہ گھر حسینی ہے۔ دیکھیں نا، ہر گناہ کا اپنا حساب ہے، ہر گناہ کا اپنا نقصان ہے۔ یہ گانا بجانا وہ گناہ ہے جس کے بعد آپ کہتے ہیں میرے پتر کی شادی نہیں ہو سکتی، یہ وہ گناہ ہے جو آل محمد کے ساتھ فوری تعلق توڑ دیتا ہے۔ آیت اللہ مصباح نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مومن تھا، چھٹے امام کا صحابی تھا، اور وہ 3 دن غیر حاضر رہا۔ آیا سرکار نے فرمایا کہا، تو اس نے کہا مولا میں دوست کے گھر میں مان گیا تھا، تو اتنا کیوں رکا؟ اس نے کہا مولا بڑا مزہ آیا۔ کیوں؟ اس نے کہا مولا ہمسائے میں گانے والی عورتیں آئی ہوئی تھی، بڑا مجھے سواد ہے، میں 3 دن رکا رہا۔ سرکار نے فرمایا خدا کا خوف کر، اگر ملک الموت آ جاتا تو ہمارا ہو کر نہ مرتا، تو ہمارا ہو کر نہ مرتا۔ اور یہاں سرکار وفا فرما رہے، آج ہم امام زمانہ کریں گے، تمہیں اور آپ، پہلا بھی محمد، ساتواں بھی محمد، آخری بھی محمد، 14 کے 14 محمد۔ خود قبلہ بھی آخری فطر ختم، قبلہ بیان کر کے گئے ہادی 14 مسلح، آخری جملہ ہادی 14 مسلح، اسی طرح ایک ہے نا مسلح۔ 7واں محمد، بغداد کا شہر، گلی سے گزرے، گھر سے گانے کی آواز تھی، میری ماں بہن سن تیرے پاس اختیار ہے، تو نہیں کرنے نے کچھ نہیں کرنا۔ گلی سے گزرے، دکل بات کیا، کنیز باہر آئی، کنیز اس گھر کا مالک آزاد ہے، غلام۔ کہا اللہ کا شکر ہے اس گھر کا مالک آزاد ہے۔ فرمایا تو نے سچ کہا، اگر یہ کسی کا غلام ہوتا ہے اس کے گھر کا یہ حال نہ ہوتا۔ 7واں محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر سے گانے کی آواز ہی، سرکار نے فرمایا یہ گھر والا ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ جب پہلا بھی محمد، دوسرا محمد، 7واں محمد، 14واں محمد، امام زمانہ گزرے کھبا بڑالہ کی گلیوں سے، ڈھڈیال کی گلیوں سے، اور گھر سے آئے گانے کی آواز، 14واں محمد بھی کہہ دے گا یہ گھر والا ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ خدا را بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر کو یزیدی نہ بنا۔ اگر تو آج ایک قسم اٹھا کے جا میری ماں بہن،
اور میرا بھائی تو بھی قسم اٹھا کے جا کہ ہم اس دفعہ اپنے گھر سے گانا بجانا ختم کر کے گھر کے حسینی ہونے کی پہلی دلیل قائم کریں گے تو حصے کی مجلس مقبول ہے، مقبول مجلس ہے۔ بس میں نے اتنا ہی پڑھا۔ اللہ اکبر۔ سرکار فاتح آخر میں فرمایا ایک غلطی تمہارے بڑوں نے کی تھی، خود پہ کیا فرمایا، کیا غلطی کی تھی؟ فرمایا غلطی یہ کی تھی علی کے ہوتے ہوئے نبی کو مارنے کی چالیں کرتے رہے۔ میں نے مسائل پڑھ دیا، آپ نے سمجھا کوئی نہیں۔ فرمایا اگر حسین کو مارنا چاہتے ہو نا میں طریقہ بتاتا ہوں کیسے۔ فرمایا بادروا الی قتلی، پہلے مجھے مارو پھر حسین کو۔ جب تک عباس موجود ہے میں تمہاری آنکھ حسین کی طرف نہیں اٹھنے چکا۔ اگر اس وقت اپنا ذہن لے جانا کربلا میں 10 محرم کو عباس نہیں رہے، اور روایت کے لفظ ہے ادھر عباس نے گھوڑے کی زین چھوڑی، ادھر دشمن کی جرت میں اضافہ ہو گیا۔ دشمن کی جرت میں اضافہ ہو گیا اور غریب اتنا لاچار ہو گیا، اتنا مجبور ہو گیا۔ میرا مولا ایک ایسی کیفیت اور غم کی ایک بلندی پر میرا آقا پہنچا، آئے نا اپنے ذوالجناح کے پاس۔ روایت کہتے ہیں نظر یمیناً و شمالاً، غریب کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے۔ اجر و کمال اللہ۔ میں اس کو نواسے پہ اتر دائیں بائیں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فرمائیں گے پڑھنے والے سے پہلے میں جب بھی سوار ہونے لگتا تھا کہیں سے اکبر آ جاتا بابا میں سوار کروں، میرا باس آ جاتا مولا غلام حاضر ہے، قاسم آ جاتا چچا میں حاضر۔ آج اتنا غریب ہو گیا مجھے سوار کرنے والا کوئی۔ اجر و کمال اللہ۔ میں نے آج تک مصائب میں منت نہیں کی، لیکن آیت اللہ فاطمی یعقوب میں فرما رہے تھے 2 مصائب ایسے ہیں جن میں مومن کی منت کیا کر، رو نہیں سکتا تو رونے والی شکل بنا، اپنے خیالات اپنے خیال میں نہ بیٹھ۔ وہ کون سے 2 مصائب ہیں؟ فرماتے تھے پہلا مصائب علی اکبر کی شہادت، اور دوسرا حسین کا خیموں سے الوداع۔ یہ آل محمد کا بہت بڑا دکھ ہے، مولا کا خیام سے الوداع۔ مرکوز رکھ کے بیٹھ، اللہ اکبر۔ نظر یمیناً و شمالاً، غریب نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، مجھے نہیں معلوم کس نے سوار کیا ہے، بہن نے سوار کیا، بیٹی نے، کس نے سوار کیا؟ غریب نے گھوڑے کو جب دی نا حرکت، گھوڑا حرکت نہیں کر رہا تھا، میرے مولا نے فرمایا گھوڑا کیوں نہیں حرکت کرتا؟ گھوڑے نے اشارہ کیا اپنے قدموں کی طرف۔ ایک 4 سال کی بچی نے گھوڑے کے پیروں کو پکڑا ہوا، رو کے کہتی ہے گھوڑا صبح سے لے کر جو بھی گیا واپس نہیں آیا، تجھے اللہ کا واسطہ میرے بابا کو مقتل میں لے کے نہ جا۔ اللہ اکبر۔ غریب گھوڑے کی زین سے نیچے اترا، اپنی بیٹی کو جھولی میں لیا، غریب نے پیار کیا، دلاسے دے کر، تسلیاں دے کر سکینہ کو رخصت کیا۔ پھر غریب گھوڑے پہ سوار نہیں ہوا، گھوڑے کی لجاف کو پکڑ کر میرے مولا اس مقام پر آ گئے جسے گنجے شہداء کہتے ہیں۔ مہمان خاک پہ سوئے ہوئے ہیں، جوان خاک پہ سوئے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ غریب لاشوں کے ڈھیر کے پاس ایسے کھڑا ہو گیا جیسے باغبان اپنے اجڑے ہوئے باغ کے کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ میرے مولا نے 2 دفعہ بلایا کربلا کے شہیدوں کو، رو کر فرمایا یا ابطال الصفا و یا فرسان الہیجا، او میرے پیارے شاہ سوارو، او میرے باوفا ساتھیوں، مالی اولادی کم لا تجوبون، تمہیں ہو کیا گیا؟ میں بلاتا ہوں میرا جواب نہیں دیتا۔ تھکنا نہیں۔ اب حالت مودت کا من نظام محبت میں فرق آ گیا ہے، محبت کم ہو گئی۔ پھر فرمائے نہیں تم بڑے جانثار ہو، بڑے وفادار ہو، محبت کم نہیں ہوئی، تم اس مقام پر چلے گئے ہو جس مقام پر جانے والا واپس نہیں آیا۔ اجتماعی لفظوں میں یاد کیا، غریب کا دل نہیں بھرا، پھر ایک ایک شہید کا نام لے کر بلانا شروع کر دیا۔ فرمایا اینا اینا زہیر، اینا اینا برہر، اینا علی الاکبر، اینا اخی ابو الفضل العباس، کدھر ہے میری آنکھوں کا نور علی اکبر، کدھر ہے میری کمر کا نور عباس۔ میں اس کروں گا نواسے پیغمبر اپنے جوانوں کو کیوں بلا رہے؟ مولا پیاس لگی اس لیے عباس یاد آیا، زخموں کی بودات سے اکبر یاد آ گیا۔ فرماتے نہیں پڑھنے والا عباس کو پانی کے لیے نہیں بلایا، اکبر کا زخموں کی وجہ سے نہیں بلایا، مولا کیوں جوانوں کو بلا رہے؟ حریف کہتے قوم ایھا الکرام، اٹھو غیرت مندو،
رخ کریں گے. اٹھو میری بہنوں کے پردے. یہ پردہ غریب کا بہت بڑا دکھ ہے. استاد علماء قبلہ پڑھا کرتے تھے جب آیا نا غریب خیموں میں, جب غریب آیا نا خیام میں, اپنی بیٹی فاطمہ کبریٰ کو الگ سے بلایا. بڑا خیال تھا اپنی بیٹی اور بہنوں کے پردے کو, بڑی فکر تھی. تیرے بارے امام نے زیارت الہیہ میں فرمایا میرے اس غریب دادے پہ سلام ہو جو شمر کے خنجر کے نیچے سے مڑ مڑ کر اپنی زینب کے خیمے کو دیکھ رہا. قبل سید محمد یار شاہ صاحب اللہ مقام پڑھ کر جب آیا نا غریب خیام میں الوداع کرنے کے لیے, فاطمہ کبریٰ کو الگ سے بلایا. بیٹا میرے قریب آ جا. بی بی آئی نا قریب, سر پہ چادر موجود تھی. غریب نے چادر پر پٹی باندھنا شروع کر دی. فاطمہ کبریٰ کہتی ہے بابا میں بانی شریعت کی بیٹی ہوں, جانتی ہوں یہ پٹی نہ پردے کے واجبات میں شامل ہے نہ مستحبات میں شامل ہے. بابا یہ پٹی باندھنے کا مقصد کیا ہے؟ غریب رو کے کہتے ہیں کبھی کبھی شریف زادی کو پردہ بچانے کے لیے گھوڑے سوار کیا کہ دوڑنا پڑتا. جب کوئی بھی شریف زادی کو دوڑنا پڑ جاتا ہے اس کی سر کی چادر گر جاتی ہے. میں دیکھ رہا ہوں شام غریبہ کا ماحول ہوگا, گھوڑے سوار تیری چادر اتارنے کے لیے تیرے پیچھے دوڑے گا. میرا لال جب تک دوڑتی رہے گی تیری چادر سلام. حق نہیں. آج اپنے ذہن میں ماحول بنا 10 محرم کا, میں تفصیل سے مذاہب پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ رونے والوں, غریب چھوڑ کر شہیدوں کو چلا گیا مقتل کی طرف. آئی مارو مارو کی آواز, آئی نہ مارو مارو کی آواز. علی کی بیٹی نے وہ کام کیے جو میرے تیری سوچ سے بڑھ کر ہے. میرا منہ چھوٹا بات بڑی, اس لیے میں بڑی شخصیت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. جب آئی نہ مارو مارو کی آواز ہر طرف سے, شہید بطاری مرحوم فرمایا کرتے تھے زینب نے وہ کام کیے جو تو سوچ بھی نہیں سکتا. کون سا کام کیا؟ فرمایا زینب نے وہ کام کیا جو عرب عورت مجبور ہو کے کرتی ہے. جب عرب عورت دیکھتی ہے میرا بس کوئی نہیں چلتا, میرا بیٹا بھائی مارا جا رہا ہے, مارنے والے زیادہ ہیں, مارا جانے والا ایک ہے, عرب عورت دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیتی ہے, آ کر بازار میں لوگوں کی منتیں شروع کر دیتی ہے. لوگوں پچھلے چوک پہ میرا بھائی مارا جا رہا ہے, تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے میرا بھائی بچا دو. میں کہتا ہوں آسمان گرا کیوں نہیں ہے, زمین تو پھٹی کیوں نہیں ہے. جب زینب اتنا مجبور ہو گئی, زینب نے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے, چلیو میرے ساتھ کے لشکر کی طرف. فرمایا ابن سعد اتنظر و یقتل ابو عبد اللہ, اور سعد کا بیٹا میرا حسین مارا جا. سعد کا بیٹا میرا حسین مارا جا رہا ہے. اتنا دل رسالت ملا, غریب زین ذوالجناب میں سنبھل نہ سکا. تیرے مولا نے دوڑتے گھوڑے کی زین کو چھوڑا. تیرے 12ویں امام نے پردہ غیب کو اپنے جد کا مرثیہ پڑھا. فرمایا تو میرا غریب دادا تو کتنا لجپال, ہور گھوڑے سے گرا, تو نے ہور کا لاشا اپنی جھولی میں ڈالا, ہور کے جوان بیٹے کا سر اپنی جھولی میں ڈالا. سیاہ رنگ والے غلام جو ان کے سر اپنی جھولی میں ڈالا, وہ جوانوں کے لاشیں اٹھانے والا, وہ مہمانوں کے لاشیں اٹھانے والا, وہ غلاموں کے لاشیں اٹھانے والا. جب تو نے دوڑتے ہوئے گھوڑے کی زین کو چھوڑا, کس نے تیرا لاشا اٹھایا؟ میرا غریب دادا کس نے تیرا لاشا اٹھایا؟ فرماتے کوئی نہیں تھا میرے غریب دادے کا لاشا اٹھانے والا. کس نے اٹھایا؟ فرمایا سلام والا من حمل رؤوس السهام, میرے اس غریب پہ سلام ہو جس کا لاشا تیروں نے اٹھایا, جس کا لاشا نیزوں نے اٹھایا. بس ختم کر دیا میں نے, آپ وہ کام کریں. قبر کی پہلی رات اللہ اکبر, تیرے میرے قبر میں تشریف لائیں امام زمان. عمد کریں گے مولا کیوں تکلیف فرمائی؟ ابر مرحوم عرض کرے گا کہ کیوں تکلیف فرمائیں گے. 18 ڈیٹ کی مجلس تھی اور مجلس کے اختتام کے قریب جا کر سب نے مل کر میرے اس دادے پر سلام کیا. جس کو مارتا ہر کوئی تھا, سلام کوئی نہیں کرتا تھا. اسی کا بیٹا امام زمان اس سلام کا جواب دینے تیری قبر میں آ گیا. السلام علی حسین. جانتے ہو میں سلام کیوں پڑھتا ہوں؟
حافظ نائب شیرازی نے اپنی کتاب میں لکھا جو دنیا پہ حسین کو سلام کرے گا قبر کی پہلی رات حسین اسے سلام کرے گا. واقعہ لکھا عثمان کی وہ مومنہ جس کی قبر میں مولا حسین آئی تھی اور پورے قبرستان سے عذاب ہٹا تھا. شہر کے عالم نے جا کر اس کے شوق سے پوچھا تھا بتا تیری بیوی کا عمل کون سا؟ اس نے رو کر کہا تھا میری بیوی اور کچھ نہیں کرتی. جب آجر نماز پڑھ لیتی کربلا کی طرف منہ کر کے کہتی حسین تیری غربت میں میرا سلام. السلام مقتل کی کتابیں کہتی غریب کا جب تیروں کا معراج ختم ہو گیا میرے مولا کی حالت عجیب ہے. غریب اٹھ کے 2 قدم چلتا پھر زمین میں گر جاتا. پھر میرا مولا اٹھ کے 2 قدم چلتا پھر زمین میں گر جاتا. علماء سے بار بار گرنے کی وجہ پوچھی علماء نے ایک ہی وجہ بیان فرمائی کوئی پتھر مارتا غریب زمین میں گر جاتا. پھر میرا مولا اٹھ کے 2 قدم چلتا کونے سے کمار کرتا غریب زمین تھک نہیں اجر کمل اللہ اپنے ذہن میں 10 محرم کا نقشہ بنا. علماء بیان کرتے ہیں کیسا غریب پہ وقت آگے اتنا رسالت کا جلدی امت میں غریب میں اٹھنے کی طاقت ختم ہوگی. روایت کہتی ہے بقیہ مطلوباً علی وجہ 3 ساعت 3 گھنٹے گزر گئے غریب کا سر سجدے سے نہیں اٹھا. اللہ کہتے ہیں 40 قاتل بھیجے گئے سر کاٹ کے لے آؤ. قاتل دیکھتے جا کر واپس آ جاتے. 40 قاتل غریب کی غربت دیکھ کر واپس آ گئے. کسی نے سر کاٹنے کی جرات نہ تھی. اجرکم اللہ. فوج میں اختلاف ہو گیا. کوئی قاتل کہتے ہیں حسین زندہ ہے کوئی کہتے ہیں غریب مارا گیا. اللہ شمر پہ لعنت کرے کہتے ہیں میں کیسا امتحان کروں گا اور حسین زندہ ہوا ضرور اٹھ کے جواب دے گا. ظالم کیا کرنا چاہتے ہیں ظالم کہتے ہیں آگ لے آؤ. آگ کیا کرے گا کہتے ہیں زینب کا خیمہ جلا دو. اللہ کہتے ہیں زینب کے خیمے کے جلنے کا نام آیا. بے شک غریب بیٹھنے کی طاقت نہ تھی. میرے مولا نے گوڑیوں کا سہارا لیا. فرمایا ظالموں میری زینب. اجرکم اللہ. بس آخری جملے رحمت تمام. ہم حیوانوں کی عبادت کرنے والی قوم نہیں ہے. ہم اس لیے ذوالجلال نکالتے ہیں کربلا کے والوں کی وفا بڑی یاد. میرے بار میں امام فرماتا ہے میرے غریب دادا تیری شہادت کی خبر خیموں میں پہنچانے والا کوئی نہیں رہ گیا تھا. پھر کس نے بیویوں کو بتایا حسین مارا گیا. میرا بار میں امام زیادت نائیہ میں فرماتا ہے گھوڑے نے اپنی پیشانی غریب کے خون سے رنگین کر لی. گھوڑا انہیں لاتا ہوا خیموں کی طرف چلا. جب گھوڑا خیموں کے اندر داخل ہوا علی کی بیٹیاں دوڑ کر اپنے خیموں سے باہر آ گئی. سکینہ سمجھی میرا بابا واپس آ گیا. زینب سمجھی میرا حسین واپس آ گیا. لیکن گھوڑے کی حالت عجیب ہے. باغیں کٹی ہوئی ہیں زین ڈھلکی ہوئی ہے. گھوڑا ہے لیکن سوار نہیں آیا. علی کی بیٹیوں نے گھوڑے کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور گھوڑے کے گلے میں باہ ڈال کر کوئی بی بی کہتی وہ محمد. تھکنی آخری جملہ. کوئی بی بی کہتی وہ محمد. کوئی بی بی کہتی وہ غربت. کوئی بی بی کہتی وہ حسین. ہر بی بی اپنے اپنے انداز سے بیان کر رہی تھی. آخری جملہ ہاتھ اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر. میرا اللہ مجھے نہیں پتا یہ مومن تیرے گھر میں کیا مانگنے آئی ہے. پروردگار تجھے حسین کی چھوٹی بچی کے سوال کے واسطہ کسی مومن کو خالی یاد نہ اٹھا. کون سا سوال کیا. ہر بی بی گھوڑے کے گلے میں باہ ڈال کر بیان کر رہی تھی. ایک 4 سال کی معصومہ ہے جس کے ہاتھ گھوڑے کی گردن تک نہیں
تیری حالت بتا رہی ہے تیرا سوار مارا گیا آخری جملہ تھک نہیں گھوڑا تیری حالت بتا رہی ہے تیرا سوار مارا گیا گھوڑا سکینہ کو ایک سوال کا جواب دے بی بی کیا پوچھنا چاہتی ہے فرماتی ہے یا جواد آبی اسکیا بھی اب کو دل آبشانا اور میرا بابا کا گھوڑا جب میرا بابا گیا تھا تو 3 دن کا پیاسا تھا کسی نے پانی پلایا یا پیاسا تھا اب آپ کے سامنے آج کی آخری مقرر ذاکر علی